بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محسن چودھری. ناظرین، 25 ستمبر 2019 کو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے وجیح الحسن، جس نے بلاسفیمی کمٹ کی تھی، اس کو بری کیا. اور آسیہ کیس کی طرح اس کا بھی بہت سا چرچا عوام میں شروع ہو گیا کہ یہ کیا بلاسفیمی کے جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں یہ جھوٹی ہیں، یہ بلا وجہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے ہیں. تو اس معاملے میں ہم نے جو وجیح الحسن کے خلاف جو اس کیس کے مدعی کا مقدمہ کنٹیسٹ کر رہے تھے، ہم ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے یہ جاننے کے لیے کہ اس کے حقائق کیا تھے، یہ کیس کیا تھا. تو میں جناب غلام مصطفیٰ چر صاحب جو اس کیس میں مدعی کے وکیل تھے، کمپلیننٹ کونسل، ان سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہوں کہ اس کیس کے حقائق بیان کیے جائیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. سب سے پہلے میں ختم نبوت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم جو حقائق ہیں اس کیس کے وہ بتا سکیں، اور عام جو مسلمان ہیں، تمام قارئین جو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا سے کنسرن ہے، یا ہر مسلمان کا ایسے کیسوں سے کنسرن ہوتا ہے، تو ان تک حقائق جو ہے نا وہ پہنچ سکیں. اس میں محسن بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ کیس تھا، جس کی تیاری کرنا، جس کو عدالت میں لے کے جانا، اس کو پڑھنا، اس کے جو ڈاکومنٹ تھے اس کو دیکھنا، ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا جس سے ہم گزر کے آئے ہیں. اس میں حقائق کچھ اس طرح ہے کہ ایک وجیح الحسن نامی لڑکا جو کوٹ عبد المالک کا رہنے والا تھا، اس نے محمد اسماعیل قریشی صاحب سینئر لائر ہیں، ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں قانون تحفظ ناموس رسالت کے لیے. انہوں نے عدالتوں میں بھی اس کو کیا، اور جو گستاخان تھے ان کے خلاف بھی عدالتوں میں پیش ہو کے کنٹیسٹ کیے کیسز. تو وہ اس گرج میں آ کے محمد اسماعیل قریشی صاحب کو بڑے ہی توہین امیز خطوط لکھا کرتا تھا، اور کبھی اپنے آپ کو اس نے مرشد مسیح کے نام سے خط لکھنا، کبھی عمر نواز بٹ کے نام سے، کبھی وجیح الحق کے نام سے، مختلف ناموں سے وہ ایسے خطوط لکھتا تھا، اور اس میں یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں نے مسلمان ہونے سے اسلام کو جو نا اپنے سے نکال دیا، اب میں قادیانی ہو گیا ہوں. پھر اس نے کہا میں کرسچن ہو گیا ہوں، اور مختلف طریقوں سے وہ ایسے بلاسفیمس جو لیٹر تھے وہ ڈسپیچ بھی کرتا تھا، اور باقاعدہ ان کو ٹیلی فونیکلی جو ہے نا فون کر کے گستاخی کا مرتکب ہوتا تھا اور تھریٹ بھی کیا کرتا تھا. انہوں نے پہلے شروع میں جو لیٹر ہے ان کو تو انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہ، دیکھے ہی نہیں جا سکتے تھے. پھر جب مسلسل ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ اتنے ڈیروگیٹری ورڈ تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، ہماری مقدس شخصیات جو ہیں ان کی شان میں گستاخانہ ایسے الفاظ تھے کہ ان کو دیکھنا پڑھنا تو دور کے دیکھے بھی نہیں جا سکتے تھے. انہوں نے تمام وہ لیٹر پکڑے، اور جو قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، ٹیلی فون ایکسچینج والے جو تھے اس وقت تو یہ اتنا زیادہ موبائل کا نہیں دور تھا، تو لینڈ لائن کا سلسلہ تھا. انہوں نے جو اپنے علاقے کی کنسرن ایکسچینج کا ڈویژنل انجینئر تھا اس کو اپلیکیشن بھی دی جا کے اس کی کال ٹریس ہو سکے، اس کو پکڑا جا سکے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی پرچہ درج کروانے کے لیے متعلقہ ایس ایچ او کو کہ اس میں مقدمہ درج کریں. انہوں نے اس پہ کوئی غور نہیں کیا، مقدمے کو کنسیڈر نہیں کیا، نہ اس کی اہمیت کو جانا. تو مجبوراً پھر لاہور ہائی کورٹ میں ہمیں ریٹ پیٹیشن فائل کی اسماعیل قریشی صاحب نے، اور وہاں سے آرڈر لے کے باقاعدہ اس کے بعد پھر لیگل اوپینین لی گئی. لیگل اوپینین لینے کے بعد ایف آئی آر لانچ کی گئی تھانہ اقبال ٹاؤن میں. اور یہ ایف آئی آر لانچ جب کی گئی 98 میں 21/10/1998 کو ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، اور پھر ملزم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. ملزم کہیں ٹریس آؤٹ نہیں ہوتا، چھپ جاتا ہے. الٹیمیٹلی گرفتار ہو گیا. جب گرفتار ہوا تو یہ اس سے پہلے، گرفتاری سے پہلے یہ کوئی تقریباً 2 سال 7 ماہ تک اشتاری رہا ہے، چھپا رہا ہے یہ.
اس سے اندازہ کریں کہ یہ بندہ کتنا کننگ ہے، کتنا شاطر، چلاک اور مکار ہے، اور اس کو جو اس معاملے میں سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کس حد تک اس کو چھپا کے رکھا انہوں نے. اور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز فائل ہوئی، مختلف فورم پہ جا کے اس کی گرفتاری کے لیے تگ و دو کی گئی. پولیس والوں نے اپنے طور پہ بھی کوشش کی گئی. الٹیمیٹلی یہ 2 سال 10 ماہ کے بعد 2 سال 7 ماہ کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کا چلان بنایا گیا. چلان بنا کے تو شروع میں تو چلان اس کا چلا دہشت گردی عدالت میں، پھر ایک قانون میں ترمیم آ گئی. اس ترمیم کے بعد اس کو پھر بھجوا دیا گیا لرنڈ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ میں آ گیا. تو سیشن جج سے اس کو کیس ثابت ہونے کے بعد اس کو سزائے موت دی گئی، اور اس میں کیس کو ہر لحاظ سے عدالت میں ثابت کیا گیا کہ اس نے جو لیٹر لکھے ہیں اور جن لوگوں کے سامنے اس نے اپنا اقرار جرم کیا ہے، کہ ایک وسیم تھے جن کے پاس یہ ملازمت کرتا تھا، محمد وسیم نامی گواہ جو PW1 کے طور پر پیش ہوئے، ان کی فیکٹری میں یہ ملازم تھا. تو ان کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ مجھے جو ہے نا وہ آپ ان سے بچائیں، اور میں جو ہے نا یہ کام کر بیٹھا ہوں تو مجھے معافی لے کے دے دیں. اور ان کے سامنے کنفیشن کیا. پھر ایک اور نوید نامی گواہ، ان کے سامنے اس نے مانا کہ میں نے یہ بھی کام کیا، میں نے وہ بھی کیا. ان کو عدالت میں پیش کر کے بیان کروایا گیا، اور بیان کروانے کے بعد ان پہ مکمل طور پہ جرح کی گئی، اور عدالت میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ واقعی لیٹر جو اسی کے ہیں. پھر جب لیٹروں کا معاملہ آیا تو اس نے لیٹر جو تھے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. تو ان کو پھر ملزم کو، وجیہ الحسن کو، جو مرشد مسیح کے نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا تھا، اس کو باقاعدہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کیا گیا. مجسٹریٹ صاحب نے ان کی تحریر جو تھی وہ لی. تحریر لینے کے بعد ان کے تحریر کے نمونہ جات جو تھے وہ باقاعدہ سیل کر کے اپنی دستخط اور مہر کے ساتھ اس کو لیبارٹری میں بھجوایا گیا. ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ نے ان کو ایگزامن کیا ان لیٹر کے ساتھ، اس کی جو رائٹنگ تھی اس کو جب ایگزامن کر کے اس نے دیکھا تو رپورٹ یہ دی کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے یہ لیٹر لکھے تھے، اور وہ مرشد مسیح، جو اپنے آپ کو مرشد مسیح کہتا ہے، وجیہ الحسن اس کا نام ہے، اسی کی ہی تحریر ہے. اسی نے یہ لیٹر جو ہے نا جو سپیسی میں نے اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے رپورٹ دی، اور باقاعدہ ان کو پھر ہم نے جو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ تھے ان کو عدالت میں پیش کیا. انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی. اس کے اوپر باقاعدہ ان کے وکلا نے جرح کی. جرح کرنے کے بعد وہ اس کو جو کسی طریقے سے بھی گواہ کو شیٹر کرنے میں ناکام رہے. پھر وہ مجسٹریٹ صاحب جنہوں نے اس کی رائٹنگ کے اسپیسیمن لیے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا کہ جو اس کے خطوط پر مشتمل تھا، تو خطوط جن کے سامنے اسپیسیمن لیے گئے کمپیریزن کرنے کے لیے، وہ مجسٹریٹ صاحب بھی عدالت میں آئے. انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور بیان ریکارڈ کروا کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعی یہ ملزم ہے جس نے میرے سامنے جو تحریر کی تھی اس کا کمپیریزن کروا کے تو عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد تفتیشی افیسر نے اسے تفتیش کی. تفتیش کے دوران بھی اس نے اپنا جرم مانتا ہے کہ جی میں نے یہ کیا. اور پھر عدالت نے اس کو باقاعدہ سزائے موت سنائی کہ آپ کو خلاف جرم ثابت ہوتا ہے، آپ کو جو ہے نا اس پہ ڈیتھ پینلٹی دی جاتی اور ساتھ فائن کیا جاتا ہے. اس نے اپنے فیصلے کے خلاف، سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی، اور عدالت نے اپنا مرڈر ریفرنس بھی بھجوا دیا. تو جب اس نے اپیل فائل کی تو اپیل کی سماعت ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان نے کی. ان 2 جج صاحبان نے ان کے وکلا کو تفصیل کے ساتھ سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ کیس اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے. ایڈیشنل جو لرنر ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ بالکل ٹھیک کیا ہے، اس کی اپیل کو خارج کیا اور اس فیصلے کو اپ ہولڈ کیا گیا. اب اس کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ سے جا کے یہ بری ہو گیا. اب سپریم کورٹ میں جب معاملہ گیا ہے تو اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نیچے 2 عدالتوں کا فیصلہ ہے اور اس نے اپنے جرم کو مانا بھی ہے. ماننے کے بعد اس کے خلاف جو اس کی تحریریں ہیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسی کی تحریریں ہیں، اسی نے کی ہیں، اسی کا سارا جرم ہے. تو بہرحال کافی لمبی چوڑی بحث کے بعد عدالت نے اس کو جو ہے نا وہ اس کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے اس کو بری کر دیا. اور یہ بڑا ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا ہمارے لیے کہ اتنا مضبوط کیس ہے جس میں، اور سب سے اہم بات ہوتی ہے کسی کے خلاف جب مقدمہ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مقدمہ کیوں درج کروایا گیا. اب ایک سینئر لائر ہیں ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور اسلامک لائرز موومنٹ کے بھی پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کی خدمات ہیں
بہت سارے کیسز ہیں، قانون توہین رسالت بنوانے میں ان کی خدمات ہیں. ان کو اس لیول کے بندے کو ایک اس طرح کے گندے آدمی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی؟ انہوں نے مجبور ہو کے اس کے خلاف اس کو روکنے کے لیے، اس کے اوفینس کی سزا اس کو دلوانے کے لیے مقدمہ درج کروایا. اور عدالت میں ان کے وکیلوں نے یہ تک نہیں کہا کہ محمد اسماعیل قریشی جو اس کے مدعی ہیں ان کی اس ملزم کے ساتھ کوئی عداوت تھی، کوئی ان کا لینے دینے کا معاملہ تھا، یا بلا وجہ انہوں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا. کوئی چیز یہ ثابت ہی نہیں کر سکے، اور یہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ یہ جو خطوط ہیں اس کے نہیں ہیں، اور یہ بھی ثابت نہیں کر سکے یہ بندہ وہی ہے جو ٹیلی فون کرتا تھا، جو لیٹر لکھتا تھا، جس کی رائٹنگ ہے. کوئی چیز جو ہے نا وہ ملزم کی سائڈ سے اس کا وکیل عدالت میں ثابت نہیں کر سکا. ایون دین اس کے باوجود بھی جو فیصلہ دیا ہے اس کو بری کر دیا گیا، جو نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ آج تک جتنے بھی کیسز نیچے سے عدالتوں نے ان کو سزائیں دے کے ملزموں کو سپریم کورٹ میں بھیجا ہے، سپریم کورٹ نے کبھی ان کے فیصلے کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس کو ہمیشہ سیٹ سائڈ کر دیا ہے. اس فیصلے کو کہا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. تو نیچے والی عدالتیں اتنی محنت کر کے ٹرائل کرتی ہیں، پولیس والے اتنی تگ و دو کر کے دن رات محنت کر کے ان کے خلاف ایویڈنس اکٹھی کرتے ہیں، گواہان عدالتوں میں گواہی دیتے ہیں، ملزم کے وکیل جو ہیں وہ ان کے اوپر جرح کرتے ہیں، لمبی چوڑی جرح کرتے ہیں. اور اس کے باوجود کیس کمپلیننٹ جو ہے مدعی استغاثہ اپنا کیس ثابت کرتا ہے، اور وہاں پہ جا کے ایک ہی پیشی پہ وہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کیس کے تھوڑے سے حقائق تھے جو میں نے آپ کو مختصراً عرض کر دی ہیں. تو جب تک اوپر والی عدالتیں ایسے ملزموں کو سزا نہیں دیں گی یہ سلسلہ چلتا جائے گا. اور ہم ختم نبوی لار فورم سے اس وقت جو بلاسفیمی کیسز ہیں، صرف جو ہمارا فورم کنڈکٹ کر رہا ہے، سارے دوست مل کے ہم کر رہے ہیں، وہ کوئی ان کی تعداد 60 سے لے کے 70 تک ان کی تعداد ہے. اور اس میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ عدالتوں سے ان کو سزائیں نہیں ملتی یا اپنے انجام کو نہیں پہنچتے قانونی طور پہ. اس کا یہ انجام ہے کہ وہ انکریج ہوتے ہیں، باہر کی حکومتیں، باہر کی جو این جی اوز بنی ہوئی ہیں یا ہیومن رائٹس کے نام پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کو فیور کرتے ہیں، ان کو ہر لحاظ سے انکریجمنٹ دیتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دن بدن اضافہ ہوتا ہے. اور اضافہ کے ساتھ ساتھ جو انتشار پھیل رہا ہے، جو اس طرح کی عوام میں بے چینی، پریشانی اور ایک انتہائی تکلیف دہ مراحل سے گزر رہے ہیں، یہ سلسلہ قابل غور ہے. اور جو جرم ثابت ہوتا ہے اس میں سزا ہونی چاہیے. اور ہمارا مذہب، ہمارا قانون سارے اس چیز کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی لینینٹ ویو رکھا جاوے. خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہ اللہ پاک نے کی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہے، نہ صحابہ کے دور میں ہوئی ہے. تو ابھی بہت سارے کیسز ہمارے چل رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو کیسز ہم ثابت کرتے ہیں، جو مجرم صحیح طریقے سے عدالت میں اپنے جو اس نے گناہ کیے ہیں، جو اس نے بلاسفیمس ایکٹ کمٹ کیے ہیں، ان کی سزا ان کو ملنی چاہیے. اسی میں امن بھی ہے، اسی میں سکون بھی ہے، اسی میں اس ملک کی بہتری بھی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی اسی میں ہی نازل ہوں گی اس ملک پہ. چر صاحب، آپ عرصہ 20 سال سے ماشاءاللہ ختم نبوت لائرز فورم چلا رہے ہیں اور ابھی آپ اس کے صدر بھی ہیں. تو ہمیں ایک چیز بتائیے کہ آپ نے 20 سال کے دوران بہت سے کیسز سالو کیے اس طرح کے. یہ لوگ بلاسفیمی کے معاملات، یہ استغاثے وغیرہ، یہ کیوں ان کیسز میں پڑتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی پولیٹیکل بینیفٹ ملتا ہے یا کوئی انٹرنیشنلی کوئی یہ بینیفٹ گین کرتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. میں آپ کو جو میری ذاتی مشاہدات ہیں ان کے بارے میں مختصر میں بتاتا ہوں کہ بلاسفیمی لوگ کمٹ کیوں کرتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ملک سے باہر جانے کے لیے ایک طریقہ سوچتے ہیں. میں نے کافی ایسے کیسز بھی کیے ہیں جن میں ہم نے ملزم کا ٹرائل اینڈ تک لے کے چلے گئے. جب آخر پہ پہنچے ہیں، وہ ملزم جس کے پاس گھر سے عدالت آنے کے لیے کرایہ نہیں ہوتا، وہ پوری فیملی سمیت دوسرے ملک چلا جاتا ہے، اس کو ویزا مل جاتا ہے، اس کو باہر کی نیشنلٹی مل جاتی ہے. ایک یہ بھی وجہ ہے. اس میں پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ
ان کا باقاعدہ ایک گروپ بنا ہوا ہے جو ایسے لوگوں کو کی فائلیں تیار کر کے ان کو دیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں آپ یہ بلاسفیمی کمٹ کرو, ایف آئی آر لا کے ہمیں دو, ہم آپ کو باہر کا ویزا لگوا دیں گے. ایون اس میں ہم نے دیکھا ہے کچھ لاہور سے باہر کچھ ایسے کیسز تھے ہم نے وہاں جا کنڈکٹ کیے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ان لوگوں کو ابھارتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آپ یہ اوفینس کمٹ کرو, اور میسج کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, آج جو دور چل رہا ہے اس کے ذریعے وہ کرواتے ہیں. اس کے بعد پھر کروانے کے بعد ان کو پکڑتے ہیں, ان کا ویزا لگواتے ہیں, ان کو باہر بھجوا دیتے ہیں. اور ایک اور وجہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہی ہم یہ اوفینس کمٹ کریں گے, یہ ہیومن رائٹس, سو کالڈ ہیومن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں بنی ہیں, جو این جی اوز بنی ہیں, جو فارن لابیاں کام کر رہی ہیں, اور یہاں تک ہے کہ یہ لوگ پھر اس کی مدد کے لیے ہر سطح تک جا کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں, پیسہ بھی لگاتے ہیں. تو ایک بندہ جو سارا دن مزدوری کر کے 200-400 یا 500 روپے کمائے گا, اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ جرم کروں گا تو یہ دھرتی میرے لیے اتنی مفید ثابت ہوگی کہ سارے لوگ میرے لیے جو ہے نا وہ خدمت کے لیے پہنچ جائیں گے, اور مجھے پیسے بھی دیں گے, مجھے اسسٹ بھی کریں گے, مجھے عدالتوں سے بھی ریلیف مل جائے گا. اگر ہماری عدالتیں ان کو اس کے انجام تک پہنچائے تو یہ سلسلہ رک جائے گا. یہ جو این جی اوز اس پہ کام کرتی ہیں اس پہ سلسلہ رک جائے گا. اور اس پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ان کو اسائلم دیتی ہیں کنٹریز, ان کنٹریز کے جو جہاں پہ امبیسیز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان کو بتایا جائے کہ کسی بندے کو اسائلم دینے سے پہلے آپ اس کو پوچھیں کہ اگر تیرے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تو اس کے مدعی کو بلا کے سن تو لے کہ اس نے کیوں مقدمہ درج کروایا. اگر عدالت میں گیا تو عدالت کی پروسیڈنگ کو سامنے دیکھ لیں, ون سائیڈڈ سن کے آگے معاملہ نہ چلائیں, دوسرے کو بھی سن لیں. تو اگر یہ اسائلم والا سلسلہ, این جی اوز کی سپورٹ والا سلسلہ, اور ان کو پیسے دینے والا سلسلہ, اور عدالتوں سے تھوڑا سا قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا شروع ہو جائے تو یہ سلسلہ رک جائے گا. کہ یہ وجوہات کچھ میں نے آپ کو عرض کر دی جو ہے. بالکل جوہر صاحب, آپ کی بات کی کربوریشن یہاں سے بھی ہوتی ہے کہ جیسے عبدہ شکور اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جیسے ہی رہا ہوا تو وہ سب سے پہلے ٹرمپ سے ملتا ہے جا کر, اور اپنی جو وہ یہاں حرکتیں کرتا تھا, جو وہ بلاسفیمی کمٹ کرتا تھا یا جو یہاں کا قانون تھا اس کی وائلیشن کرتا تھا, وہ نہیں وہاں بیان کر رہا, بلکہ وہاں وہ چیزیں بیان کر رہا ہے, اپنے آپ کو مظلوم بن کے پیش کر رہا ہے. تو اس پہ بھی آپ کوئی روشنی ڈالیں گے؟ اس میں جہاں تک وہ شکور قادیانی کا تعلق ہے, یہ سابقہ ریکارڈ یافتہ, اس کے خلاف پہلے بھی بلاسفیمی کے کیسز درج ہوئے سرگودا میں, اور اس کو سزا پوری کر کے پھر یہ سرگودا سے نکلا ہے تو چناب نگر چلا گیا, ادھر ربوہ چلا گیا. ربوہ جا کے اس نے دکان بنا لی کتابوں کی, وہ کتابیں وہاں پہ فروخت کرتا تھا. سامنے اینکوں والی دکان اس نے بنائی ہوئی ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جی عبد الشکور چشمے والا, شکور بھائی چشمے والے, اس طرح کا نام دے کے اپنے آپ کو اس نے لوگوں میں بڑا جو ہے نا پاپولر کیا ہوا تھا. تو جتنی بھی بلاس فیمس بکس تھیں جو گورنمنٹ آف پنجاب نے بین کی ہوئی ہیں, جن کی پرنٹنگ پہ, جن کو سٹاک کرنے پہ, جن کو فروخت کرنے پہ, جن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے پہ, ڈسیمینیٹ کرنے پہ, کسی قسم کی بھی ان کو موومنٹ پہ گورنمنٹ نے مکمل پابندی لگائی تھی. اور جو ان کتابوں کو سیل کرتا ہے, بیچتا ہے, فروخت کرتا ہے یا لوگوں تک پہنچاتا ہے, اس کے لیے دہشت گردی کی دفعات موجود ہیں, اس کے مطابق پراسیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے خلاف پرچہ سی ٹی ڈی نے کرایا, جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے. ان کو اطلاع ملی کہ اس طرح یہ ایسی کتابیں جو بین ہیں, جن کے اندر بے تحاشا گستاخانہ مواد موجود ہے, تو انہوں نے اس کو جا کے ریڈ کر کے پکڑا. پکڑنے کے بعد ان کے خلاف پرچہ دیا. تو فیصلہ آباد دہشت گردی کی عدالت میں اس کے خلاف کیس چلا, اور مجھے اس کو سزا کرانے کی سعادت بھی اللہ پاک نے بخشی کہ وہاں جا کے میں کیس کو فائنل آرگومنٹس کر کے آیا, اس کو سزا کرائی. پھر اس کا جب ہائی کورٹ میں کیس آیا تو ہائی کورٹ سے بھی اس کے کیس کو میں نے ہی اپیل اس کی کنٹیسٹ کی, اور ہائی کورٹ نے ایک چیز میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ اس کو بری نہیں کیا کسی عدالت نے. عام یہ تاثر سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا ہے, سننے کو ملتا ہے کہ اس کو بری کر دیا گیا. اس کو کسی عدالت نے بری نہیں کیا, اس کی اپیل خارج ہوئی ہے, اور یہ 3.5 سال یا کم و بیش سزا جو بنتی تھی, سزا اس کی 8 سال بنتی تھی, لیکن اس کو اس کی اپیل خارج کر کے عدالت نے اس کی باقی سزا جو تھی اس کو معاف کر کے, انڈر گراؤنڈ کر کے اس کو کہا کہ چلیں اس کو آپ چھوڑ دیں, جتنی سزا اس نے کاٹ لی ہے یہ اس کو باقی کی رعایت دے دیتے ہیں. کیونکہ ان کے وکلا نے بڑا شور شرابہ کیا کہ وہ بوڑھا آدمی 80 سال کا ہے, بیمار ہے, وغیرہ وغیرہ.
تو پھر ساری چیزوں کو دیکھ کے عدالت نے کہا چلیں اسے تھوڑا سا یہ لینینٹ لیتے ہیں کہ جرم اس کا ثابت ہے، یہ جو اس نے جرم بلاسفیمس اوفینس کمٹ کیا ہے وہ ثابت ہے، لیکن اس کی سزا جتنی اس نے کاٹ لی ہے اسی پہ کناعت کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بری نہیں ہوا، یہ سزا یافتہ ہوا ہے، اور سزا یافتہ ہے، سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے. یہاں سے یہ سیدھا بھاگا ہے، ٹرمپ کے پاس چلا گیا، وہاں جا کے اس کو کہہ رہا کہ پاکستان میں ہمیں قادیانی کہتے ہیں، اور گورنمنٹ کو اس پہ خود ایکشن لینا چاہیے تھا کہ جب ہمارا آئین ان کو غیر مسلم قرار دیتا ہے تو وہ تو پاکستان کے آئین کی وہاں پہ بے حرمتی بھی کر رہا ہے اور وائلیشن بھی کر رہا ہے، پاکستانی لاز کی وائلیشن کر رہا ہے، اس ملک کو بدنام کر رہا ہے، اس قوم کو بدنام کر رہا ہے، اس قوم کے اداروں کو بدنام کر رہا ہے. تو ایسے کے خلاف تو گورنمنٹ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے، ان کو تو پکڑ کے اس کو سزا دینی چاہیے تھی. ناظرین، آپ کو حقائق کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وجیح الحسن کیس کیا تھا، اس کے کیا بیک گراؤنڈز تھے اور کیا کیا بنا. تو میں غلام مصطفیٰ چور صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. محسن چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.